اماراتی صدر محمد بن زائد ال نہیان کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی صورتحال پر گفتگو ہوئی، فوجی کشیدگی فوری روکنے کا مطالبہ کر دیا گیا۔ اماراتی صدر اور سعودی ولی عہد نے ایرانی حملوں کو عرب خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا، کہا مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ مکالمے اور سفارتی ذرائع کو ترجیح دینے پر زور دیا جائے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے تہران میں تیل ڈپو پر اسرائیلی حملے کی مذمت کر دی، کہا تیل ڈپو پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اس نوعیت کے حملے ماحولیاتی تباہی کے مترادف ہیں، مٹی اور زیر زمین پانی کی آلودگی کے اثرات طویل عرصے تک رہیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا اسرائیل کو اپنے جنگی جرائم کی سزا ملنی چاہیے۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے عالمی توانائی بحران شدت اختیار کرنے کا خدشہ، آئل انڈسٹری کا ٹرمپ انتظامیہ کو توانائی بحران بڑھنے سے متعلق انتباہ۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے عالمی تیل ترسیل اور قیمتیں متاثر، امریکی خام تیل کی قیمت 2% اضافے کے بعد $102 فی بیرل ہو گئی، برنٹ خام تیل کی قیمت بڑھ کر $106 فی بیرل ہو گئی۔ ٹرمپ کی اپیل پر دنیا خاموش، جاپان اور فرانس بحری جہاز بھیجنے سے انکار کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کی حفاظت کے لیے کثیر ملکی اتحاد کا منصوبہ بنا لیا۔ ٹرمپ انتظامیہ رواں ہفتے منصوبے کے اعلان کی تیاری میں مصروف۔ آبنائے ہرمز کے معاملے پر امریکہ کی 7 ممالک سے بات چیت۔ اسرائیل آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی کے لیے امریکہ کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ ٹرمپ کی عالمی اپیل پر تاحال کسی ملک نے بحری جہاز بھیجنے کا اعلان نہیں کیا۔ جاپان نے آبنائے ہرمز میں اپنے بحری جہاز بھیجنے سے انکار کر دیا۔ ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی کا تہلکہ خیز دعویٰ، ایپسٹین ٹیم کی باقیات 9/11 جیسا واقعہ کر کے اس کا الزام ایران پر لگانے کی سازش کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کو ری پوسٹ کرتے ہوئے علی لاریجانی نے کہا، ایران بنیادی طور پر ایسے دہشت گرد منصوبوں کا مخالف ہے اور ایران کی جنگ امریکی عوام کے ساتھ نہیں ہے، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ فالس فلیگ ہے، کارروائی کے لیے شاہد ڈرون استعمال کریں گے۔ ایران کے دبئی دوحہ کے مخصوص علاقوں میں حملوں کی وارننگ، چند گھنٹوں میں رہائشی علاقے خالی کرنے کی ہدایت۔ میڈیا آپریشن سینٹر ایران کے مطابق ان مقامات پر امریکی فوجی اہلکار موجود ہیں، اسی وجہ سے انہیں ممکنہ اہداف قرار دیا۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان کا کہنا ہے امریکی طیارہ بردار بحری جہاز کے خطے میں موجودگی ایران کے لیے خطرہ ہے۔ ایران ممکنہ طور پر سپلائی لاجسٹک مراکز کو ہدف بنائے گا۔ سرگودا کے نواحی علاقے بھاگٹانوالا میں افسوسناک واقعہ، باپ کے ہاتھوں بیوی اور 5 بچوں کا قتل۔ چک جنوبی میں پیش آنے والے واقعے میں جاں بحق افراد کی تعداد 6 ہو گئی۔ پولیس کے مطابق ملزم یاسین ملا نے کلہاڑی کے وار کر کے اہل خانے کو قتل کیا۔ جاں بحق افراد میں 4 بیٹے، 1 بیٹی شامل۔ واقعے کے بعد ملزم نے خود کو بھی زخمی کر لیا، تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل۔ پولیس کے مطابق واقعہ گھریلو تنازع یا ذہنی دباؤ کا نتیجہ ہو سکتا ہے، تحقیقات جاری۔ گوادر کے علاقے پنوان میں پاکستان کوسٹ گارڈز کی کارروائی، اسنیپ چیکنگ کے دوران گاڑی سے 441 کلو گرام اعلیٰ کوالٹی کی چرس برآمد۔ کارروائی خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کی گئی۔ ترجمان کوسٹ گارڈ کے مطابق منشیات سمندر کے راستے بیرون ملک اسمگل کی جانی تھی۔ برآمد منشیات کی عالمی مارکیٹ میں مالیت 24 ملین ہے۔ کراچی میں رینجرز کی خفیہ اطلاع پر گلشن حدید میں کارروائی، ماکھا گینگ کے 3 ملزمان گرفتار، حفیظ علی حسن، صہیب ستو شامل۔ ملزمان سے 3 موبائل فونز نقدی برآمد۔ ملزمان شاہ ٹاؤن، پیپری، گکر پاٹک اور گلشن حدید میں اسٹریٹ کرائم میں ملوث تھے۔ حکام کے مطابق ملزم صہیب ڈکیتی کے لیے پستول کرائے پر دیتا تھا۔ رینجرز کے مطابق ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری۔ کراچی میں کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے چیئرمین خالد آرائیں اور معروف تاجر اور چیئرمین آن آرمی ویلفیئر ایسوسی ایشن ایاز میمن موتی والا کی جانب سے عوام کے لیے شاہی سحری کا اہتمام کیا گیا۔ شاہی سحری میں فوڈ ڈیلیوری رائڈر سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
تقریب میں مستحق افراد میں راشن بیگز، عیدی اور کیش انعامات تقسیم کیے گئے۔ قرآن اندازی کے ذریعے موٹر سائیکلوں سمیت دیگر قیمتی انعامات دیے گئے۔ خالد آرائی نے کہا، سحری کروانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مستحق افراد کی خدمت ہماری ذمہ داری ہے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آج سے بارشوں کا نیا سلسلہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے چمن یوب بارکھان زیارت میں بارش متوقع۔ کل سے طاقتور سسٹم بلوچستان میں داخل ہونے کی پیش گوئی۔ موسمی سسٹم کے باعث مزید اضلاع میں بارشوں کا امکان۔ 18 مارچ سے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں بارش متوقع۔ بعض علاقوں میں یالہ باری بارشوں کے بعد درجہ حرارت میں کمی کا امکان۔ اور انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے اعلان کے بعد سابق کپتان سرفراز احمد اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے درمیان پی سی بی ہیڈ کوارٹر میں ملاقات۔ محسن نقوی نے پاکستان کرکٹ کے لیے سرفراز احمد کی گراں قدر خدمات کو سراہا۔ سرفراز احمد کو انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ پر اعزازی شیلڈ دی گئی۔ محسن نقوی کا سرفراز احمد کے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ کہا، سرفراز احمد نے کرکٹ میں پاکستان کی نمائندگی کا حق ادا کیا، پاکستان کرکٹ کو کامیابیوں سے سرفراز کیا۔ پاکستان کرکٹ ہمیشہ سرفراز احمد کے احسانات کی مقروض رہے گی۔